السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ وحی کی ضرورت کیوں پڑی۔ چونکہ حصول علم کے ذرائع تین ہیں۔ سب سے پہلا جو ذریعہ، سب سے پہلا جو سورس ہے وہ 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ ہیں، جس کے اندر چکھنے کی حس ہے، سونگھنے کی حس ہے، دیکھنے کی حس ہے، سننے کی حس ہے اور چھونے کی حس ہے۔ یہ وہ 5 سینسز ہیں جن کے ذریعے ابتدائی طور پر ہم کسی بھی چیز کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو چھو کر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ کسی بھی چیز کو ہم چکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کا کلر کیا ہے۔ اور جو چیزیں ہمیں اس سے معلوم نہ ہوں، 5 سینسز کے ذریعے جس علم کا حصول ہمیں نہ ہو، تو اس کے حصول کے لیے ہم دماغ کی طرف جاتے ہیں۔ تو دوسرا جو ذریعہ ہے علم کے حصول کا، وہ ہمارا دماغ ہے، ہمارا ذہن ہے۔ جیسے ہم ایک دیوار دیکھ کر اس کا کلر تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کس طرح بنی ہے، اس کے لیے دماغ کی ضرورت پڑے گی کہ ہمیں دماغ بتائے گا کہ اس کو ایک مستری نے بنایا ہے، اس کے اندر سیمنٹ استعمال ہوا ہے، اس کے اندر بلاکس استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں دماغ کے ذریعے پتہ چلیں گی۔ اور جو چیزیں 5 سینسز کے ذریعے بھی پتہ نہ چل سکیں اور دماغ کے ذریعے بھی پتہ نہ چل سکیں، ان چیزوں کے علم کا حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری ہے۔ لہٰذا ایک چیز وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا پتہ ہمیں اس وقت ہی چلے گا جب ہمارے پاس وحی کا علم ہوگا۔ ہمیں وحی کے اندر پتہ چلے گا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ وہ ہمیں 5 سینسز بھی نہیں بتا سکتی، ہمارا دماغ بھی نہیں بتا سکتا، ہمارا ذہن بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ صرف اور صرف ہمیں وحی کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ لہٰذا جو علم نہ 5 سینسز سے حاصل ہو، نہ ذہن کے ذریعے حاصل ہو، اس علم کو وحی کا علم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ پھر ان کی اپنی اپنی لمٹس ہیں۔ 5 سینسز کی اپنی لمٹ ہے، دماغ کی اپنی لمٹ ہے، اور جہاں پر ان کی لمٹس ختم ہو جاتی ہیں دونوں کی، تو وہاں سے آگے وحی کی لمٹس شروع ہوتی ہیں۔ لہٰذا کسی بھی شرعی حکم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میرے دماغ میں نہیں آتا ہے، یہ دماغ کی خرابی ہو سکتی ہے، وحی الہی کی خرابی نہیں ہو سکتی۔